بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج کے سبق میں ہم ان چند چیزوں کے بارے میں بحث کریں گے اور خلاصہ ہے یہ اس پورے کے پورے سبق کا۔ ایک تو یہ کہ بیان ہوا تھا کہ روایات وہ اذن عام دیتی ہیں، ہر ایک کو بیان کیا تھا۔ وہ روایت جو یہاں پہ بیان ہوئی تھی ان کے اندر مثلا کل معروف صدقہ یا اون الضعیف افضل الصدقہ، تو جس قسم کی جتنی بھی روایات ہیں ان کے اندر عمومی حکم موجود ہے، یعنی ہر شخص اس قسم کا تصرف کر سکتا ہے۔ اور ادھر توقیع شریف وہ یہ فرماتی تھی کہ اما الحوادث الواقعۃ فی الی روایت حدیث ہے نا، جو راویان حدیث ہیں ان کی طرف آپ رجوع کریں۔ اور اس طرح توقیع شریف میں کیا تھا کہ لفظ حوادث ذکر کیا گیا تھا، نہ حکم حوادث۔ تو اس حوالے سے توقیع شریف کے مضمون اور ان روایات کے مضمون کے درمیان کون سی نسبت ہے، تو یہ بیان کریں گے کہ نسبت عموم خصوص من وجہ کی ہے۔ البتہ توقیع پھر حاکم قرار دیتے ہیں ان روایات پہ۔ اور اگر ہم یہ کہیں کہ نا روایات کے عموم اور اس طرح توقیع شریف یہ بھی عموم ہے، تو اس کا عموم اور روایات کا عموم ان کے درمیان تعارض ہے۔ اگر اس تعارض کو قبول کر لیں تو ظاہر اذا تعارض تساقط، تعارض کی صورت میں تساقط پیش آتا ہے، تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ تو یہ فرماتے اس صورت میں اصال عدم مشروعیت یہ لاگو ہوگا کہ فقیہ اس کو یہ حق حاصل نہیں کہ دوسروں کے اموال میں تصرف کر سکے۔ اور آخری بات وہ یہی ہے، آخر میں جو نتیجہ گیری ہوگی وہ یہی کہ فقیہ کو ولایت خاص حاصل ہے یا عام حاصل ہے۔ ولایت خاص یعنی مخصوص موارد ہیں کہ جہاں پہ فقیہ کو ولایت حاصل ہے، اما اس کو ولایت مطلق عامہ حاصل نہیں۔ اس حوالے سے گفتگو ہوگی، اور ظاہراً جو مصنف کا نظریہ ہے وہ یہی ہے کہ مخصوص موارد امور حسبیہ وہاں پہ فقیہ کو ولایت حاصل ہے، اما لوگوں کے اموال پہ، لوگوں کے انفس پہ، لوگوں کے اعراض وغیرہ جیسا کہ موارد وہاں پہ ذکر ہوں گے، اس صورت میں فقیہ کو ولایت حاصل نہیں ان ادلہ سے جو یہاں پہ ذکر کی گئی ہیں۔ ہاں دوسری ادلہ ان کے بارے میں انشاءاللہ آئندہ درس میں گفتگو ہوگی۔ آج کے درس میں یہیں تک گفتگو ختم ہو جاتی ہے۔ ثم ان النسبة بين مثل هذا التوقيع وبين العمومات الظاهرة في إذن الشارع في كل معروف لكل أحد، فرماتے ہیں پھر نسبت اس توقیع شریف کے درمیان کی جو فرماتی ہے اما الحوادث الواقعہ، کہ یہ جو حوادث ہیں ان کے لیے آپ فقیہ کی طرف رجوع کریں، ہر شخص اپنی جانب سے اس قسم کا تصرف نہیں کر سکتا، یعنی حکم خاص ہے۔ وبین العمومات، اور ادھر عمومات ہیں جو آگے ذکر کر رہے ہیں کہ جن کا ظہور اس میں ہے کہ شارع نے اذن دیا ہر ایک کو کہ ہر ایک اس معروف کو انجام دے سکتا ہے۔ مثلا وہ کون سے عمومات ہیں؟ مثل قول علیہ السلام کل معروف صدقہ، ہر نیکی کا ہم صدقہ لذا انجام دے سکتے ہیں۔ وہ قول علیہ السلام اون الضعیف من افضل صدقہ، ضعیف شخص کی مدد اور امداد کرنا یہ صدقات میں سے بڑا صدقہ ہے۔ تو یہاں پہ بیان نہیں کیا کہ آپ فقیہ کی طرف رجوع کریں اس ضعیف کو امداد دینے میں، بلکہ آپ ایک صدقہ ہے جو بھی چاہے انجام دے سکتا ہے۔ تو پس توقیع کا حکم خاص ہے اور یہ عام ہے۔ تو ان کے درمیان وامثال ذالک، اس طرح کی اور بھی روایات ہیں، تو فرماتے ہیں وَإِن كَانَتْ عَمُومًا مِّن وَجْهٍ، اگرچہ ان کے درمیان عموم من وجہ کی نسبت ہے۔ عموم من وجہ کی نسبت یہ ہے کہ ایک مورد اجتماع ہے، دو مورد افتراق ہے۔ جی مورد اجتماع مثلا وہ موارد کے جہاں پہ انسان خود بھی اس کو انجام دے سکتا ہے اور فقیہ کے اذن کی بھی ضرورت ہے، مثلا یہ موارد جنہوں نے یہاں پہ ذکر کیے ہیں۔ اور مورد افتراق جس طرح مقام قضاوت ہے، اور اسی طرح لفظ توقیع یہ حوادث کے بارے میں تھی،
جی چاہے وہ حوادث معروف ہو یا معروف نہ ہو، چاہے وہ حوادث معروف ہو یا معروف نہ ہو، آپ ان میں فقیہ کی طرف رجوع کریں. اور ادھر یہ جو معروف ہے، معروف چاہے حوادث ہوں یا غیر حوادث ہوں، دیکھ رہے ہیں نا، ادھر بھی عمومیت موجود ہے، ادھر بھی عمومیت موجود ہے. تو بس اس طرح ان کے درمیان عموم بن وجہ کی نسبت ہو جائے گی کہ یہ جو حوادث ہیں چاہے معروف ہو یا معروف نہ ہوں، اور ادھر یہ جو معروفات ہیں چاہے حوادث ہوں یا حوادث نہ ہوں، تو یہ عموم من وجہ کی نسبت ہو گئی. خوب، الا ان الظاہر، اگرچہ ان کے درمیان عموم من وجہ کی نسبت ہے، لہذا جو مورد اجتماع ہے وہاں پہ ہمیں کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. ہاں وہ جو مواضع افتراق ہیں وہاں پہ ممکن تعارض پیش ہو جائے، لیکن یہ فرماتے الا ان الظاہر حکومت هذا التوقیع علیہ، فرماتے اصلا اس توقیع کو ان عمومات پہ حکومت حاصل ہے، حکومت حاصل ہے. اور حکومت کس طرح کی؟ وَكُونُهَا بِمَنزِلَةِ الْمُفَسِّرِ الدال على وجوب الرجوع الى الامام علیہ السلام اور نائبہ فی الامور العامہ، کہ جناب فرماتے ہیں کہ یہ جو توقیع ہے یہ گویا وضاحت کر رہی ہے کہ یہ جو عمومات اور یہ جو معروفات ہیں ان سے کیا مراد ہے. فرماتے معروف اس صورت میں معروف ہوگا کہ جب اس کی انجام دہی کے لیے امام کی طرف یا اس کے نائب امام کی طرف رجوع کیا جائے، تب جا کے وہ بنے گی معروف. بس اگر امام یا نائب امام کی طرف رجوع نہیں کیا جاتا تو اصلا معروف نہیں ہے. لہذا ان کے درمیان کسی قسم کا تعارض موجود نہیں ہے. لذا فرماتے ہیں یہ توقیع گویا مفسر ہے اور دلالت کرتی ہے اس بات پہ کہ امام کی طرف یا نائب امام کی طرف رجوع کرنا واجب ہے فی الامور العامہ، امور عامہ میں، کہ التی یفہم عرفاً دخولها تحت الحوادث واقعہ، کہ عرفاً جتنے بھی اس قسم کے امور ہیں ان کو حوادث میں داخل کیا جاتا ہے. اور اس طرح تحت عنوان الامر فی قول اولی الامر منکم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، بس تعارض نہیں ہے. وعلی تسلیم التنزل عن ذلک، اگر ہم اس کو قبول کر لیں کہ نہ ان کے درمیان تعارض ہے، یعنی یہ مفسرہ نہیں ہے بلکہ یہاں پہ اذن عمومی ہے، وہاں پہ اذن ہے کس کے لیے؟ جی صرف فقیہ کے لیے، کہ فقیہ کی طرف جائیں اس کے بعد اس کام کو انجام دیں، اور عمومات کہتے ہیں کہ آپ خود سے انجام دے سکتے ہیں. تو اگر ہم اس تعارض کو قبول کر لیں تو فالمرجع بعد تعارض العمومین، ان عمومین یعنی توقیع کے عموم اور ان روایات کے عموم کے درمیان تعارض کے بعد مرجع ہوگا الی اصالۃ عدم مشروعیت ذلک المعروف، کہ اصلا اس معروف کو آپ انجام نہیں دے سکتے، اس مشروع نہیں ہے. کب؟ بعد میں وقوع ان الرائی ولی الامر، اگر ولی الامر کی رائے سے یہ معروف انجام نہ دیا جائے تو اصلا جائز نہیں کہ آپ اس معروف کو انجام دیں، معروف کو انجام دیں. ہاں اس بات کو آپ لے لیں. لیکن المسئلہ لا تخلو عن اشکال، آخر میں فرماتے ہیں لیکن المسئلہ، مسئلہ سے مراد مسئلہ ولایت فقیہ، فقیہ کی ولایت کا جو مسئلہ ہے، لا تخلو عن اشکال، یہ اشکال سے خالی نہیں ہے. وَإِنْ كَانَ الْحُكْمُ بِهَا وَإِنْ كَانَ الْحُكْمُ مَشْرُوعًا، اگرچہ حکم مشہور ہے، حکم مشہور ہے اسی ضبط کے امور حزبیہ میں فقیہ کو حق کے تصرف حاصل ہے، یہ مشہور ہے علماء کے درمیان. اگرچہ جو کچھ ہم نے ابھی تک ذکر کیا ہے اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ مسئلے کے اندر ابھی تک اشکالات موجود ہیں. وعلی ای تقدیر، بہرحال جس تقدیر پر بھی ہو، فقط ظہر مما ذکرنا، جو کچھ ہم نے ابھی تک ذکر کیا ہے ان سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ انما دل علیہ هذه الادلہ ہوا ثبوت الولایت للفقیہ، کہ فقیہ کے لیے ولایت ثابت ہے. کہاں پہ ثابت ہے؟
في الأمور التي يكون مشروعية ایجادها في الخارج مفروغا عنها، ان امور میں کہ جن کو امور حسبیہ بھی کہا جاتا ہے کہ خداوند عالم کی ذات اور شارع نہیں چاہتے کہ خارج میں یہ ایسے پڑے رہے، بلکہ شارع یہ چاہتے کہ ان کو حتماً خارج میں ایجاد کیا جائے، بحیث لو فرض عدم الفقی کان علی الناس القیام بها کفایتا، حتیٰ اس طرح کہ بالفرض اگر فقی موجود نہیں تو باقی لوگوں پہ واجب کفایہ کہ ان امور کو انجام دے۔ خلاصہ وہ تمام امور کے شارع چاہتی ہے کہ ان امور کو خارج میں انجام دیا جائے، یعنی امور حسبیہ، ان تمام میں فقیہ کو ولایت حاصل ہے، اور اگر فقیہ موجود نہ ہو تو لوگوں کے لیے واجب ہے بطور کفائی اس کو انجام دیں۔ واجب کفائی یعنی اگر چند افراد انجام دے تو باقیوں سے ساکت ہو جائے گا۔ اس کے مقابلے میں وَأَمَّا مَا يُشَكُّ فِي مَشْرُوعِيَّتِهِ، وہ امور جن کی مشروعیت میں شک ہے، کالحدود لغیر الامام، مثلا اجراء حدود ہے کہ امام علیہ السلام کے علاوہ باقیوں کے لیے آیا جائز ہے، حد کا اجراء جائز، اس میں شک ہے۔ اسی طرح والتزویج الصغیرہ لغیر الاب والجد، اسی طرح بچی کو جو چھوٹی بچی ہے باپ اور دادا ان کو تو ولایت حاصل ہے، باپ بھی نہیں ہے دادا بھی نہیں ہے، تو آیا اس صغیرہ کی تزویج جائز ہے کسی کے لیے؟ مشکوک ہے۔ اسی طرح وولایت المعاملۃ علی مال الغائب بالعقد، ایسے شخص کو جو غائب ہے موجود نہیں، آپ اس کے مال کو آگے بیچنا چاہتے ہیں، تو آیا یہ ولایت آپ کے پاس ہے یا نہیں عقد کرنے کی؟ یا وفصل العقد الخیار عنہ، یا ایسا عقد جس کے اندر اختیار موجود ہے اور آپ اس غائب کی جانب سے اس کے عقد کو فسخ کرنا چاہتے ہیں، تو خلفاء غیر ذالک۔ اور اس طرح کے باقی جو امور ہیں کہ جن کی مشروعیت کے بارے میں شک ہے، فلا یثبت من تلک الادلہ مشروعیت الفقی، ان ذکر شدہ ادلہ سے ان جیسے امور کی مشروعیت فقی کے لیے ثابت نہیں ہوتی، بل لا بد للفقی من استنباط مشروعیت من دل آخر، بلکہ فقی کے لیے ضروری ہے کہ ان جیسے امور کی مشروعیت کے لیے کوئی دوسری دلیل تلاش کرے۔ خوب نعم، البتہ الولایت علی هذه وغیرها ثابت للامام علیہ السلام، بتایا یہاں پہ کہ وہ امور کی جن کی مشروعیت مشکوک ہے، یہ امور یا ان کے علاوہ اور امور، فرماتے ہیں فقیہ کو تو ولایت حاصل نہیں، لیکن ثابت للامام علیہ السلام، امام معصوم کے لیے ثابت ہے، لیکن کون سی ادلہ کے ساتھ؟ بالادلۃ المتقدمہ المختصۃ بہ، وہ ادلہ کے جو پہلے گزر چکی ہیں، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول والامر منکم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ۔ تو یہ جو ولایت ہے جو امام علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے، یہ ان ادلت ثابت ہوتی ہے، مثل آیت اولا بالمؤمنین من انفسہم الاخری۔ وقت تقدم، آپ یہ کہیں کہ بھی جب امام علیہ السلام کے لیے یہ ثابت ہے تو بس فقیہ کے لیے بھی ثابت ہے، فرماتے ہیں فقیہ کے لیے ہم ثابت نہیں کر سکتے۔ وقت تقدم ان اثبات عموم نیابت الفقیہ عنہ علیہ السلام فی ھذا النحو من الولایہ علی الناس، فقیہ کے لیے یہ عمومی نیابت کہ وہ اس میں بھی امام علیہ السلام کے نائب ہوں کہ لوگوں پہ ان کو اس قسم کی ولایت بھی حاصل ہو جائے، لے یکتثر فی الخروج عنہ علی ما خرج بالدلیل، تاکہ ہم یہ کہیں کہ ہمیں باقی ادلہ کی ضرورت نہیں، چونکہ یہ سارے کی ساری ادلہ امام کے لیے نیابت کو ثابت کر رہے ہیں اور یہ فقیہ یہ نائب عام ہے، تو بس اس کے لیے بھی ثابت ہے۔ فرماتے اس کے لیے ان ادلہ سے ثابت کرنا دونہ خرط القطاد، یہ ثابت کرنا انتہائی مشکل ہے، سخت ہے۔ مزید اسی بات کی وضاحت کے لیے فرماتے ہیں کہ کلی طور پہ وبالجملہ یعنی کلی طور پہ فہا ہونا مقامان، دو مقام ہے، احدہما ان میں سے پہلا مقام یہ ہے کہ وجوب ایکال
معروف الموضوع فیہ الیہ، کہ ہم کہیں کہ واجب ہے سپرد کرنا وہ معروف اور نیکی کہ جس میں اجازت دی گئی ہے، جس میں اجازت دی گئی، مثلا منصب قضا ہو گیا، منصب افتاء ہو گیا، کہ جن معروفات میں اجازت دی گئی ہے واجب ہے کہ ان کو سپرد کیا جائے الیہ الی الفقیہ، فقیہ کی طرف سپورٹ کیا جائے ذمہ داری کو۔ کیوں؟ لیا کا خصوصیات ہو النظر ہی براہی، تاکہ اس امر کو انجام دیا جائے جناب فقیہ کی نظر اور رائے کے ساتھ۔ مثال تجہیز المیت الذی لا ولی له، مثلا میت، ایسا میت کہ جس کا کوئی ولی وارث نہیں ہے، تو ضروری ہے کہ فقیہ کے اذن کے ساتھ اس کی تجہیز و تکفین کی جائے کہ فإنه یجب ان یاک خصوصیات ہو، یہاں پہ واجب ہے کہ اس میت کی تجہیز واقع ہو، ان یاک خصوصیات ہو، مثلا کس طرح، اس کی خصوصیات سے کیا مراد ہے؟ من تعیین الغاسل، اس کے غاسل کون ہونا چاہیے، والمغسل، وتعیین شیء من ترکتہ، اور یہ کہ اس کا جو ترکہ ہے اس میں سے کیا کیا چیز معین کی جائے کفن کے لیے، اور اس طرح وتعیین المدفن، اور اس طرح مدفن اس کو کہاں پہ اس کو دفن کیا جائے وغیرہ وغیرہ، یہ سارے کا سارا ضروری ہے کہ ان راج الفقیہ، فقیہ کی رائے اور مشورے سے ہونا چاہیے۔ اس قسم کے امور، بس اس قسم کے امور واجب ہے کہ فقیہ سے اذن لیا جائے۔ الثانی مشروعیت تصرف خاص فی نفس او مال و عرض، کہ ایک مخصوص تصرف جو لوگوں کے انفس میں ہے یا لوگوں کے اموال میں ہے یا لوگوں کے عرض میں ہے، عرض تزویج وغیرہ کرنا یا طلاق وغیرہ دینا۔ یہ دو قسم کے امر ہیں، پہلا امر ہے اور ایک دوسرا امر ہے، پہلا مقام ہے دوسرا مقام ہے۔ تو اب ان دو مقاموں میں سے کس مقام میں ولایت حاصل ہے ادلہ کے ساتھ؟ فرماتے ہیں والثابت بالتوقیع وشبہ، توقیع شریف اور ان کی مانند جو باقی روایات ہیں جن کا مضمون مثل توقیع کے ہے، هو الاول، پہلا مقام ثابت ہوتا ہے صرف، دون الثانی، دوسرا مقام ثابت نہیں ہوتا۔ وَإِنْ كَانَ الْإِفْتَاءُ فِي الْمَقَامِ الثَّانِي بِالْمَشْرُوعِيَّةِ وَعَدَمِهَا أَيْضًا مِنْ وَظِيفَتِهِ، اگرچہ اس دوسرے مقام میں جناب مجتہد کا فتویٰ دینا کہ آیا مشروع ہے تصرف خاص یا مشروع نہیں ہے، من وظیفت، یہ اس کے وظیفے میں سے ہے، یعنی یہ استنباط کرنا اس کو حق حاصل ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ آیا وہ یہ تمام کام نافذ بھی کر سکتے ہیں، نافذ نہیں کر سکتا؟ یہ تو پہلے بھی اس میں جھگڑا نہیں ہے کہ اس قسم کے مسائل میں استنباط کر سکتے ہیں، وہ فتویٰ بھی دے سکتے ہیں وہ، لیکن آیا ان مسائل میں ان کو ولایت بھی حاصل ہے یا ولایت حاصل نہیں؟ الا ان المقصود عدم دلالت الادلۃ السابقہ علی المشروعیہ، البتہ ہم نے جو یہاں پہ ادلہ ذکر کیے ہیں ان سے مقصود یہ نہیں تھا کہ یہ جو ادلہ ہیں ان کے ذریعے ہم اس مشروعیت کو ثابت کر رہے ہیں، بلکہ ہماری گفتگو یہ تھی کہ یہ جو ادلہ ہیں ان کی ولایت کو ثابت کر رہی ہیں، تو ثابت ہوا کہ یہ ان کی ولایت کو ثابت نہیں کرتی۔ ہاں زیادہ سے زیادہ کیا ہے، مقام میں افتاء کو ثابت کر رہی ہیں۔ نعم لو ثبتت ادلۃ النیابہ عموماً تم ما ذکر، ہاں اگر نیابت والی ادلہ یہ عموم کو ثابت کر دیں کہ فقیہ امام علیہ السلام کا نائب عام ہے، تمام وہ وظائف کے جو امام کے ہیں، امام معصوم کے ہیں، وہی فقیہ کے بھی ہیں، اگر یہ ادلہ کے ساتھ ثابت ہو جائے تم ما ذکر، تو پھر آپ کا استدلال صحیح ہے کہ مذکورہ وہ موارد کے جن کو ابھی ہم نے جدا کیا ہے الثانی مقام ثانی والے، وہ بھی اس میں داخل ہو جائیں گے، اور پہلے ذکر ہو چکا کہ نا یہ ادلہ جو ذکر کی گئی ہیں ان سے
فقیہ کا امام معصوم کا نائب عام ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ صلی اللہ علیہ محمد و اہل بیت الطیبین الطاہرین۔